بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو السعید الحریمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن ناجم تاجر نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر بھول گیا اور حلب میں اپنا قیام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ ہوا میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو بھی قتل کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا، پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دوں کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہے۔ انہوں نے تمہارے ہاتھ میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے واہ میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوں۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بعدت کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن بیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ رحمتullah علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازمی کر لوں۔ بعد ازاں لوگوں نے شیخ علی بن ہیبتی رحمتullah علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رحمتullah علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے بعدت کھڑا ہو گیا تھا، تو شیخ علی بن ہیبتی رحمتullah علیہ نے فرمایا، میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمتullah علیہ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمتullah علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمتullah علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمتullah علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، بس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمتullah علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ عز و جل تجھے وہ عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمتullah علیہ کی مجلس سے شریف میں حاضر ہونے لگا۔ قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور والا، ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمتullah علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرت الہی عز و جل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلائے کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلائے کوئی کیا جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔